مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بازاروں میں آتا جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، یعنی اگر یہ رسول ہوتا تو اس کی یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہونا چاہیے تھا، بڑے بڑے اس کے پاس باغات ہوتے، جیسے دنیاوی کسی بڑے بادشاہ، دنیاوی کسی شہنشاہ، دنیاوی کسی بڑی مملکت کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کی جو حیثیت اور کیفیت ہوتی ہے، اس کے ذہن میں اسی طرح کا تصور تھا کہ اگر تم نبی ہو تو تمہارے لیے بھی اسی طرح کا بڑا گھر ہونا چاہیے، جواہرات لگے ہوئے ہوں اور قسم قسم کے دانت سے، قسم قسم کی قیمتی پتھروں سے وہ جڑا ہوا ہو، اور بڑے تمہارے محلات ہوں، بہت سارے خدم ہوں، خدمت گزار ہوں، اور اسی طرح تمہارا یہ ہو اور وہ ہو، اس طرح کی فضول باتیں۔ اور کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو آپ کو ہر موقع پر کہے کہ ہاں یہ نبی ہے، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ چلے اور بتاتا رہے کہ ہاں ہاں یہ نبی ہے۔ فرشتوں کی ایک فوج ہونی چاہیے تمہارے ساتھ۔ اس طرح کے فضول سوالات سے آپ کا راستہ روکنا چاہا، لیکن اللہ کی نبوت جو تھی وہ ان باتوں سے نہیں رکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گئے، نظر انداز کرتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ وغیرہ وغیرہ، اور آ کر کہنے لگے محمد اب بس ہو گئی ہے، آج ہم آپ سے ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر یہ بات آپ کر کے دکھاؤ گے، مطالبہ مان کر دکھاؤ گے تو بس پھر ہم آپ کی مانیں گے۔ کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، آسمانوں کی خبریں بتاتے ہو، پرانی خبریں بتاتے ہو، ایک کام کر دو بس۔ کہنے لگے یہ جو چاند نظر آ رہا ہے نا، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اب عقل کی بات ہے کہ یہ کسی انسان کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ چاند اور سورج اور ستاروں کو ٹکڑے کر کے دکھائے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی قوم، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تاریخ ہمارے سامنے، انہوں نے کوئی مطالبہ ایسا کیا جو کہ بظاہر نہیں ہونے والا، لیکن ان کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالی وہ معجزہ کر کے دکھائیں، اس کے باوجود اگر وہ لوگ نہ مانیں تو ان کے لیے پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ یقینی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، اگر آپ کی امت پر عذاب آ کر ختم ہو گیا تو پھر قیامت تک کوئی رہے گا نہیں، تو اس لیے یہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ان بیوقوفوں نے پھر بھی سوال کر دیا، کہا کہ آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ہم مانیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، ظاہر ہے اس پر بھی آپ کی نظر تھی کہ اگر یہ لوگ اس معجزے کے باوجود میری نبوت کا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کریں گے تو عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ موجود ہوں گے اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دیکھو اللہ کے عذاب کو روکنے والی 2 چیزیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، جب تک آپ ہوں گے عذاب نہیں ملے گا ان کو، عمومی عذاب نہیں آئے گا۔
اور دوسری رکاوٹ جو ہے اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے استغفار ہے۔ قوم جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو ان لوگوں نے مطالبہ تو کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ٹالتے رہے، بھائی چھوڑ دو، یہ کوئی مطالبہ ہے، یہ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا اصرار تھا کہ آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو مانیں گے۔ آپ نے بھی مجبوراً اللہ سے درخواست کی، تو سب لوگوں نے دیکھا، جتنے بھی تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا آ کر جبل ابو قبیس میں ٹھہر گیا، اور دوسرا جبل قیقعان، یہ مکے میں کوئی پہاڑ تھے، اور سب لوگوں نے اپنی کھلی نظروں سے دیکھا۔ اس کے باوجود وہ آنکھیں ملتے رہے، کہتے یار یہ شاید جادو کیا محمد، ہماری آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ اتنا دیر یہ منظر رہا، جتنا عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے نا، اتنی دیر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور وہ پہاڑ کے اوپر آ کے ٹھہرا، لیکن بدبختی پھر بھی نہیں مانی۔ اب کہنے لگے کہ شاید آپ نے ہماری آنکھوں پر جادو کیا ہے، تو ہم انتظار کریں گے کوئی قافلہ باہر سے آنے والا ہو تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا واقع تم نے بھی یہ منظر دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے؟ تو اتفاق سے کچھ قافلے آ رہے تھے، ان کا انتظار کیا، وہ پہنچ گئے ایک آدھ دن میں، تو ان سے بھی پوچھا کہ کیا تم نے اس دن فلاں وقت چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں یار ہم نے بھی دیکھا تھا، وہ فلاں ٹائم ہم آ رہے تھے تو چاند جب نکلا ہوا ہو تو لوگ چاندنی کے سفر میں، چاند کے سفر روشنی میں سفر کرتے۔ کہا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ کچھ دیر کے لیے چاند نہیں تھا، اوپر ٹکڑے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ پھر بھی کہنے لگے کہ نہیں، آپ کی بات پر ہمیں یقین نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان لوگوں کے جب سارے حربے ناکام ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 شاطر اور چلاک آدمیوں کو مدینہ بھیجا، اور قرآن کریم میں پورا واقعہ موجود ہے۔ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے تھے، یہ بدبخت۔ انہوں نے جا کر اہل مدینہ سے سوال کیا، کیونکہ مدینہ والے کتاب جاننے والے تھے، زبور اور توریت انجیل کے جاننے والے تھے، علماء تھے۔ ان سے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک نبی آیا ہے جس نے ہمیں بہت تنگ کر کے رکھا ہے، اور اس کے سامنے ہمارا ہر حربہ ناکام ہو گیا ہے۔ ہم نے روکنا چاہا، سوالات کیے، ان کے ساتھیوں کو روکا، لیکن مجال ہے کہ وہ رکیں، آئے روز ساتھیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دعوت بڑھ رہی ہے، تو ہمیں کچھ سوالات ایسے بتائیں کہ بس ہم ان سے پوچھیں اور وہ خاموش ہو جائیں۔ اب ان لوگوں نے پرانی تاریخ اور کتاب کے حوالے سے 3 سوالات ان کو بتائے۔ کہا کہ اگر وہ نبی ہیں، سچے نبی، تو 2 کا جواب دیں گے، ایک کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ ہی اس کا حل بتا سکتے ہیں۔ اب وہ 3 سوال انہوں نے یہ کہا کہ ان نوجوانوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو کسی زمانے میں ایک غار میں چلے گئے تھے، پھر کئی 100 سال تک اس میں سوئے رہے، اس کے بعد جا کر پھر وہ زندہ سلامت اٹھے؟ اب ظاہر ہے یہ عام آدمی تو بتا نہیں سکتا ہے، یہ وہی بتائے گا جس کے پاس علم ہو۔ اور ان سے مراد اصحاب کہف کا واقعہ تھا، کیونکہ کسی زمانے میں بادشاہ کی شرک اور ظلم سے بچ کر کچھ صحیح الفطرت نوجوان 7-8 نوجوان جمع ہوئے، اور وہ ان کے ظلم سے نکلے اور جا کے کسی پہاڑ میں، غار کے اندر جا کے بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند مسلط کر دی، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کئی 100 سال سونے کے بعد پھر جب اٹھ کر ان کو پتہ چلا کہ یار ہم تو کافی دیر سوئے رہے، بھوک لگی ہے، پرانے سکے دے کر ان کو کسی کو بھیجا کہ جا کے کچھ خرید کر لاؤ۔ وہاں جا کر گئے تو لوگ حیران، یار یہ سکہ تو اس زمانے کا ہے نہیں، یہ تو پرانے کئی 100 سال پہلے کسی بادشاہ کے زمانے کا سکہ ہے۔
اب جب یہ پتہ چلا تو سارے لوگ جمع ہو گئے، اور بہرحال وہ لمبا چوڑا قصہ ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا پوچھو اس سے، اگر صحیح نبی ہے تو بتائے گا۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے اس بادشاہ کے بارے میں پوچھو کہ جس نے پوری دنیا میں بادشاہت کی، ذوالقرنین کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، سورہ کہف کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ روح کے بارے میں پوچھو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ سوالات لے کر آئے، یہ تو انہوں نے سوالات پوچھے نا، اب یہ سوالات جب ان کو پتہ چلا تو بڑے خوش آئے کہ اب تو ہم محبت کا منہ بند کریں گے۔ آ کر انہوں نے سوال کیا آپ سے، بتاؤ ان سوالات کا کیا جواب ہے؟ تو آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں کل جواب بتاؤں گا۔ ظاہر ہے وحی کی رہنمائی میں آپ بتاتے ہیں نا، اپنی مرضی سے تو نہیں بتاتے۔ یہاں پر قرآن کریم نے بڑی سختی سے تنبیہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تنبیہ کی اور آپ کے توسط سے ہم سب کو۔ ہم بھی جب کوئی بات ہو نا کہتے ہیں یار میں کل کروں گا، شام کو کروں گا، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ ہرگز نہ کہو، ہرگز کسی بھی معاملے میں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ کل کو میں یہ کروں گا، کبھی بھی نہ کہو۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہو۔ اللہ کی مشیت کو شامل حال کرو کہ اگر میرا رب چاہے گا، اللہ چاہے گا تو ایسا کروں گا، ایسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ نے تنبیہ کی۔ اچھا اب کل آیا، وہی نہیں آئی، آپ پریشان ہو گئے، ان کو تو میں نے کل کا کہا ہے اور وہی نہیں آئی۔ دوسرا دن آیا، وہی نہیں آئی، آپ پریشان۔ اب وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے اس کا منہ بند کر دیا، اور بڑا چرچا ہو گیا کہ دیکھا نا ہم نے کہا تھا یہ صحیح نبی نہیں ہے، اس کو سوال کے جواب ہی نہیں آئے۔ 2 ہفتے گزر گئے، اور یہ 2 ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے مشکل ترین ہفتے تھے، اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تنبیہ تھی، امتحان تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی مشرکین مکہ کی بدتمیزی اور ان کا بار بار اصرار، کس انداز میں وہ آ کر پوچھ رہے ہوں گے کہ ہاں بتاؤ نا کیا ہوا، سوالات کے کیا جواب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت تنگ کیا آپ کو، اور آپس میں بھی سارا یہ پھیلایا کہ دیکھو بس اس کو نہیں آیا، ہم نے منہ بند کر دیا۔ اور اس سارے ماجرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو بہت تکلیف ہوئی۔ 2 ہفتے کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی، اس میں سب کا جواب موجود تھا۔ ذوالقرنین کے بارے میں بھی تفصیلات اللہ نے بتائی، اور اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں بھی اللہ نے پوری تفصیل بتا دی، اور روح کے بارے میں فرمایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے اللہ کا ایک معاملہ ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی چلتا ہے جو بھی معاملہ اس کا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہی کہا تھا 2 کے تفصیلی جواب بتائے گا، 1 کو اللہ کے حوالے کرے گا۔ جب یہ جواب انہوں نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ان کے منہ بند۔ لیکن یہاں پر روح کے بارے میں زیادہ وضاحت تو نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، تفصیلات میں جا نہیں سکتے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ خود اپنے طور پر تھوڑا بہت مطالعہ کر لیں۔ روح جسم کی طرح ایک حقیقت ہے، ہماری جو جسم کی افادیت ہے، آپ کہتے ہیں بہت بڑا ڈاکٹر ہے، 1 گھنٹے کے کئی لاکھ لیتا ہے۔ کوئی مستشار جو ہوتے ہیں نا، مشیر، مشورہ دینے کے لیے، یا کسی بھی فن کا کوئی ماہر، جیسے کوئی کراٹے میں ماہر ہے، کوئی بڑا پہلوان ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی بڑا پروفیسر ہے،
تو یہ فن اور علم اور اپنے تجربے کی قیمت لیتے ہیں۔ کسی کمپنی کو اگر کوئی مشیر جو ہے 1 گھنٹہ دے دے تو 1 گھنٹے کے وہ لاکھوں میں لیتے ہیں۔ تو یہ جسم کی ساری افادیت روح کی وجہ سے تو ہے، اور جس دن روح جسم سے الگ ہو جائے تو اس ڈاکٹر کو، اس انجینئر کو، اس ماہر کو کوئی 10 روپے میں بھی نہیں لے گا۔ وہ کہیں گے اس کو ہم لے کے کیا کریں گے، یہ تو بیکار ہو گیا، بے فائدہ ہے۔ تو جسم روح کی طرح ایک حقیقت ہے، لیکن یہ جسم لطیف ہے، باریک جسم ہے، نظر نہیں آتا۔ جس طرح پھول کے اندر خوشبو ہے، پھول کے اندر پانی ہے، زیتون کے اندر تیل ہے، لیکن ہمیں دیکھنے میں زیتون آپ اٹھا کے دیکھیں تیل کہیں نظر آتا ہے؟ پھول کو اٹھا کے دیکھیں کہیں پھول کا کوئی عرق نظر آتا ہے؟ اسی طرح بہت ساری مثالیں، لیکن اس کے اندر ہے۔ عرق گلاب آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، زیتون کا تیل آپ نے استعمال کیا ہوگا، یہ ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح اس جسم کے ساتھ روح بھی ہے، اور اس کی مثال یوں دی جاتی ہے جیسے ہمارے جسم میں جسم کے اوپر آستین ہیں، کپڑے ہیں، تو اسی طرح روح بھی ہمارے ہاتھ کی جگہ ہاتھ ہے، پیر کی جگہ پیر ہے، ہر چیز موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو وہ ایک جسم لطیف ہے، باریک جسم ہے، جس کی غذا عبادات ہیں، جس کی غذا اللہ کی اطاعت ہے۔ جس طرح جسم کو آپ اچھی اچھی غذائیں کھلائیں گے، طاقتور ہوگا، توانا ہوگا، موٹا ہوگا، پھلے گا، پھولے گا، اور اگر غذا نہیں کھلائیں گے اس کو، 2 دن بھوکا رکھیں گے تو یہ بالکل مزمحل ہوگا، کمزور ہوگا۔ اسی طرح جسم کی غذا جو ہے وہ اعمال ہیں، نیک اعمال۔ اگر نیک اعمال سے اس کو آباد رکھیں گے، پھلے گا، پھولے گا، اور اگر اس کو گناہوں سے استقبال کریں گے تو روح بھی اسی طرح کمزور اور مزمحل ہو جائے۔ تو اسی لیے روح کے بارے میں قرآن کریم میں جہاں بھی نفس کا ذکر آیا ہے تو نفس کے ساتھ ہمیشہ برائی کا ذکر آیا ہے، کہ نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور روح کا جہاں بھی تذکرہ آیا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کا حوالہ دیا ہے۔ تو بہرحال جسم کے اندر جسم لطیف ہے، اور اس کا وجود حقیقی ہے، اٹل ہے، موجود ہے، لیکن انسان کو نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے جب انسان مرتا ہے تو روح نکالی جاتی ہے، نیک آدمی ہے تو اس کو علیین کی طرف لے کے جاتے ہیں، جاتے ہوئے راستے میں سارے فرشتے اس کو کا استقبال کرتے ہیں، اس کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور اگر روح انسان کا جسم روح برا ہے، برا انسان ہے، تو روح کو سجین کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں سے گزرتی ہے اس کے لیے گالیاں اور اس کے لیے اس طرح کے الفاظ سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ روح جو ہے ایک حقیقت ہے، ایک اٹل ہے، جس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی اس کی حقیقت کو صحیح جانتے ہیں۔ بس پھر ان سوالات کے بعد ان کے منہ بند ہو گئے۔ اس سے آگے پھر مشرکین نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے اور حربے استعمال کیے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو مختصراً بتاتا چلوں گا، ٹائم تو کم ہے، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی عالم سے، آج کل بھی یہ ہوتا ہے، بعض اوقات بات سننا مقصود نہیں ہوتا، بات سمجھنا مقصود نہیں ہوتا، فضول قسم کے سوالات کرتے ہیں، تو ان سوالات سے ہمیں روکا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو مسلمانوں کو اور اسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے تھے فضول سوالات سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روح کی حقیقت کو ہم نے جاننا ہے اور روح پر محنت کرنا ہے، کیونکہ کل کو اگر روح صحیح رہی تو انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ بھی صحیح ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے روح کے ساتھ برا ہوا تو ہمارا بھی پھر خیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔